أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام على النبي المكي المدني القرشي الهاشمي ومولانا مولى الثقلين صاحب المشرقين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات اللهم صل على محمد محمد. الجماعة سے ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت. مرحوم سید اظہر حسین ابن سید نواب حسین، مرحوم اظہر حسین، مرحوم سید اصغر حسین ابن نواب حسین، مرحوم سید عابد حسین ابن سید ذوالفقار حسین ابن سید اطہر حسین، ظفر مہدی ابن رضی ہاشم، انصار فاطمہ بنت موسی رضا، فضہ بیگم بنت واجد علی، معصومہ بیگم بنت واجد علی. معزز سامعین، مجلس ادائے فاطمیہ کا سلسلہ جاری و ساری ہے. آج عشرۂ مجالس فاطمیہ کی 9ویں مجلس ہے، اور میں نے مجلسوں کا موضوع شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات کو بنایا. میں جو مجلسیں میں نے خطاب کی، تو مجلس میں نے ایک عنوان ذکر کیا تھا کہ کوئی بھی لائق عزت، لائق عظمت، لائق فضیلت ہے، کوئی بھی لائق فضیلت ہے، لائق عظمت ہے. یہ کیسے معلوم ہوگا؟ یہ 3 جہت سے معلوم ہوگا، 3 قرینے سے معلوم ہوگا. یوں ہی کسی کو لائق فضیلت نہیں مانا جائے گا، یوں ہی کسی کو لائق فضیلت نہیں سمجھا جائے گا. کوئی لائق فضیلت ہے، کوئی اس وقت لائق فضیلت ہوگا کہ جب اس کے اندر 3 جہتیں پائی جائیں، 3 چیز پائی جائے. جو زمانے نے بیان کیا ہے کہ پہلے یہ دیکھو کہ اس کے بارے میں خدا کیا بیان کر رہا ہے. میں نے پچھلی مجلس میں اس چیز کو بیان کیا تھا، ذکر کیا تھا کہ پہلے یہ دیکھو کہ اس کے بارے میں خدا کیا بیان کر رہا ہے، کیا فرما رہا ہے. دوسرا یہ کہ اللہ کا رسول اس کے بارے میں کیا فرما رہا ہے. اور تیسرا خود اس کا دشمن اس کے بارے میں کیا بیان فرما رہا ہے، دشمن نے اس کے بارے میں کیا بیان کیا ہے. میں نے جب ذکر قرآن کیا، شہزادی فاطمہ زہرا کے عنوان تھے، تو اس میں نے بیان کیا کہ جب ہم قرآن کھولتے ہیں اور قرآن پڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جس طریقے سے اللہ نے احکام الہی کو لوگوں تک جس طریقے سے اپنے رسول کے ذریعے پہنچوایا، ویسے ہی
معرفت اہل بیت، محبت اہل بیت بھی رسول کے ذریعے لوگوں تک پہنچوا دیا۔ ویسے ہی جہاں پر شریعت ہے وہیں پر ذکر اہل بیت بھی ہے، اہل بیت کا ذکر بھی مل رہا ہے۔ اچھا بھائی، خدا اس کے بارے میں کیا فرما رہا ہے، کیا بیان فرما رہا ہے؟ اب آپ دیکھیں کہ ہماری زندگی کا ایک حساب ہے کہ کوئی انسان ہم سے راضی ہے یا ناراض ہے، ہم اس چیز کو کیسے معلوم کر سکتے ہیں؟ ہم سے کوئی ناراض ہے یا راضی ہے، یہ ہمیں کیسے معلوم ہوگا؟ کہا صاحب ملاقات سے معلوم ہوگا کہ وہ انسان آپ سے راضی ہے یا ناراض ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ملاقات سے معلوم ہوگا کہ وہ آپ سے راضی ہے یا ناراض ہے۔ ملاقات ہو جائے گی، پتہ چل جائے گا۔ اور مان لیجیے کوئی آپ سے ناراض ہے یا کوئی مجھ سے ناراض ہے، ہو سکتا ہے کہ تکلفاً ایک مرتبہ مجھ سے ملاقات کر لے، 2 بار ملاقات کر لے منہ بنا کے، لیکن اگر میں بار بار اس کے سامنے آؤں گا تو اس کے پیشانی پہ آئی ہوئی لکیریں، اس کے چہرے کی رونق و رنگت یہ بتا دے گی کہ یہ مجھ سے تعلقات رکھنا نہیں چاہتا ہے، یہ مجھ سے دور بھاگ رہا ہے، یہ مجھ سے بولنا نہیں چاہتا ہے۔ اب بھائی اللہ کس کے بارے میں کیا فرما رہا ہے، اللہ کسے پسند کرتا ہے، کسے نہیں پسند کرتا ہے، یہ چیز اس وقت معلوم ہوگی کہ جب اللہ سے ملاقات ہو۔ اللہ سے ملاقات ہو نہیں سکتی ہے بھائی، اللہ ناراض ہے یا راضی ہے، اس کے لیے ہمیں اللہ کا چہرہ دیکھنا ہوگا۔ ہم لوگوں کے چہرے سے پتہ کرتے ہیں کہ کون ہم سے راضی ہے، کون ناراض ہے۔ تو اللہ ہم سے راضی ہے یا ناراض ہے، اس چیز کو جاننے کے لیے ہمیں اللہ کا چہرہ دیکھنا ہوگا۔ اور اگر ہم اللہ کے چہرے کو چہرہ مان لیں تو پھر ہماری توحید خطرے میں آ جائے گی، کیونکہ اللہ تمام چیز سے خالی ہے۔ اللہ نہ جسم رکھتا ہے نہ چہرہ رکھتا ہے۔ اگر اللہ کا چہرہ مانے تو توحید خطرے میں، تو کیا کیا جائے، معاملہ حل کیسے کیا جائے، کیسے اس چیز کا سلوشن نکلے؟ کہا گھبرائیے نہیں، اگر آپ اللہ کا چہرہ نہیں مان سکتے ہیں تو کسی کو اللہ کا چہرہ مان لیجئے، کسی کے چہرے کو اللہ کا چہرہ مان لیجئے، معاملہ حل ہو جائے گا۔ تو کیا ایسے ہی کسی کے بھی چہرے کو اللہ کا چہرہ مان لیا جائے؟ کہا نہیں، ایسے ہی آپ کسی کے بھی چہرے کو اللہ کا چہرہ نہیں مان سکتے ہیں۔ ہم نے کہا پھر کیا طریقہ ہے، کسی ہم اللہ کا چہرہ مانے، کس کے چہرے کو اللہ کا چہرہ مانے؟ کہا بھائی رسول سامنے ہے، رسول جس کے چہرے کو اللہ کا چہرہ کہنے اسے اللہ کا چہرہ مان لو۔ تو ہم نے رسول کی زندگی کو دیکھنا شروع کر دیا کہ رسول کس کے چہرے کو اللہ کا چہرہ کہہ رہے ہیں، تو ہمیں ایک ہی حدیث ملی اور ایک ہی چہرہ ملا کہ رسول نے فرمایا یا علی آپ کا چہرہ وجہ اللہ ہے، صلوات پڑھے محمد یا علی آپ کا چہرہ وجہ اللہ ہے۔ اور تنہا یہ نہیں فرمایا، اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ جو علی کو پسند کرتا ہے گویا وہ مجھے پسند کرتا ہے، اور جو مجھے پسند کرتا ہے وہ اللہ کو پسند کرتا ہے۔ یعنی تم اگر چاہتے ہو کہ خدا کی پسند بن جاؤ تو رسول نے راستہ دکھا دیا، اللہ نے رسول کے ذریعے سے راستہ بتلا دیا ہے کہ دیکھو اگر میری پسند کو اپنی پسند بنانا ہے تو اہل بیت کی پسند کو اپنی پسند بنانا پڑے گا۔ صلوات پڑھتے تو بھائی چہرے سے اب کوئی اگر کسی سے پسند نہیں کرتا، کوئی شخص اگر کسی کو پسند نہیں کرتا، بالکل کوئی تعلق رکھنا نہیں چاہتا، اظہار دشمنی کرنا ہو تو کیسے کرتا ہے انسان اظہار دشمنی؟ تو کہا کہ انسان اظہار دشمنی سے دوا کے کرتا ہے کہ جسے پسند نہیں کرتا اگر وہ سامنے آ جائے تو اس سے چہرہ موڑ لیتا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، انسان جسے پسند نہیں کرتا ہے اگر وہ سامنے آ جائے تو پھر وہ اس سے چہرہ موڑ لیتا ہے۔ اور کہا کہ اگر دشمنی اور زیادہ شدید ہو جائے اور زیادہ سخت ہو جائے پھر کیا کرتا ہے؟ کہا کہ پھر وہ اس کے سلام کا جواب نہیں دیتا ہے۔ علی ہے وجہ اللہ اور علی کی زوجہ ہے جناب فاطمہ زہرا۔ اب تم تاریخ میں دیکھو کہ فاطمہ نے کس سے چہرہ موڑا تھا، کس کے سلام کا جواب نہ دیا تھا۔ صلوات پڑھ دے کیونکہ پروردگار عالم نے اہل بیت علیہ
دیکھو میں راضی ہوں یا ناراض ہوں، اگر یہ پتہ کرنا ہے تو انہیں دیکھ لو. تو گویا فاطمہ اگر جن سے رخ موڑ لے رہی ہے یا جن کے سلام کا جواب نہیں دے رہی ہے تو تنہا فاطمہ اس سے ناراض نہیں ہے بلکہ خدا بھی اس سے ناراض ہے. صلوات پڑھو محمد. اور اس چیز کو تنہا ہم نہیں مانتے ہیں کہ اہل بیت جو ہے مرکز تعارف ہے پروردگار کے، اور اہل بیت کا چہرہ وجہ اللہ ہے، علی کا چہرہ وجہ اللہ ہے، علی کی آنکھ عین اللہ ہے، علی کا ہاتھ ید اللہ ہے. یہ تنہا ہم نہیں مانتے ہیں. جو غیر شیعہ ہیں وہ بھی اس چیز کا اعتراف کرتے ہیں، جو دشمنان اہل بیت ہیں وہ بھی اس چیز کا اعتراف کرتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام مظہر صفات خدا ہیں، مظہر الہی ہیں، اس کا اعتراف کرتے ہیں. دوسرے خلیفے کا دور ہے، حج کا وقت چل رہا ہے، ایک شخص خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا کہ مولا کائنات نے اسے نامناسب کیفیت میں دیکھا اور اسے ایک تھپڑ لگا دیا. وہ بھاگتا ہوا آیا خلیفہ دوم کے پاس اور کہا کہ مجھے جو ہے حج کرتے ہوئے ایک شخص نے تھپڑ مار دیا ہے. بس یہ سننا تھا کہ خلیفہ دوم آپ بولا وہ اس سے ملال کہ میں خلیفۃ المسلمین ہوں اور میرے رہتے ہوئے کس کی مجال کہ کوئی حج کرتے ہوئے کسی کو تماچا مارے اور اسے رسوا کرے، ذلیل کرے. اب کہا کہ چلو میرے ساتھ چلو. اب وہ جو شکایت لے گیا تو اس نے کہا تمہیں معلوم ہے کس نے مارا ہے؟ کہا کس نے مارا ہے؟ کہا علی نے مارا ہے. اب علی کا نام سننا تھا کہ جو پارا ہائی تھا دھیرے دھیرے ڈاؤن ہو گیا، اور اس کے بعد ایک جملہ کہا کہ اگر علی نے مارا ہے تو صحیح مارا ہوگا. اور جو چاہتا ہوں اگر علی نے مارا ہے تو صحیح مارا ہوگا. اب سامنے سے مولا کائنات آ رہے ہیں، مولا کائنات کو دیکھ کر مسکرا دیا. اب اس کے بعد مولا کائنات نے اس سے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ میں تمہاری شکایت خلیفہ سے کر رہا ہوں. کہا کیا شکایت کر رہے ہو؟ کہا میں نے بتایا کہ تم نے مجھے لوگوں کے سامنے ذلیل کیا ہے، تم نے مجھے لوگوں کے سامنے مارا ہے. اب خلیفہ دوم نے پوچھا کہ کیا علی ایسا ہی ہے؟ مولا کائنات نے کہا ہاں ایسا ہی ہے، میں نے اسے مارا ہے. اور کیوں مارا یہ میں بتا رہا ہوں. یہ حج کر رہا تھا، حج بیت اللہ کو انجام دے رہا تھا، طواف کر رہا ہے، حج بیت اللہ کر رہا ہے، لیکن اسی کیفیت میں کسی نامحرم لڑکی کے اوپر نظر بد رکھے ہوئے ہے، غلط نگاہوں سے انہیں دیکھ رہا ہے، اس لیے میں نے اسے مارا ہے. بس یہ کہنا تھا. اب اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ یہ تو علی کہہ رہے ہیں جس نے یہ کانڈ کیا، یہ کام کیا. اس نے کہا یا علی سے تو آپ کہہ رہے ہو، کوئی گواہ پیش کرو. بس گواہ کا کہنا تھا کہ اب یہاں پر تاریخ بیان کرتی ہے کہ خلیفہ دوم کو غصہ آ گیا. انہوں نے کہا کہ تجھے شرم نہیں آتی ہے تو کس سے گواہ مانگ رہا ہے؟ تجھے معلوم نہیں ہے علی کی آنکھ عین اللہ ہے، علی کا ہاتھ ید اللہ ہے. عین اللہ نے دیکھا اور ید اللہ نے سزا دے دی. صلوات پڑھ دے محمد. جنہیں میں نے خلق کیا ہے ان کی عظمت کو بھی میں جانتا ہوں. تم اگر کسی کو بناؤ گے تو یا تو بہت بڑھا دو گے یا بہت گھٹا دو گے، لیکن میں جسے مانتا ہوں، میں نے جسے بنایا ہے، میں نے جسے اپنا نائب اور خلیفہ بنایا ہے تو وہ واقعی معتبر ہے. میں نے اس کی شان میں بتائی ہے، میں نے اس کی عظمت میں بتائی ہے. اب اگر تم انہیں مانو گے، انہیں اعتراف کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، میری مرضی پا جاؤ گے. اگر انہیں چھوڑ دو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے. صلوات پڑھ دیں محمد. تو جو وجہ خدا ہے اس کی شان آپ جانیں اور پھر شہزادی فاطمہ زہرا کی شان جانیں.
رسول اسلام نے فرمایا کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کف نہ ہوتا، ہمسر نہ ہوتا، کوئی برابر نہ ہوتا فاطمہ کا. آدم سے لے کے خاتم تک کوئی فاطمہ کا برابر نہ ہوتا. یعنی اگر شہزادے کے شان کی میں جو عظمتیں جو فضیلتیں ذکر ہوئی ہیں تمام فضیلتوں کو بھی ہٹا دیا جائے اور تنہا یہ حدیث رکھا جائے تو شہزادی کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے کافی ہے کہ اب آپ یہ جان لیں کہ رسول کی نگاہ میں جو مقام علی کا ہے وہی مقام فاطمہ کا ہے، جو مرتبہ علی کا ہے وہی مرتبہ فاطمہ کا ہے. کیوں؟ کیونکہ دونوں برابر ہیں، دونوں ہمسر ہیں. اور رسول اسلام نے کیا تربیت کی تھی فاطمہ زہرا کی کہ شادی کے دوسرے روز رسول اسلام یہ آگے کہہ رہے ہیں علی تم نے فاطمہ کو کیسا پایا. اور یہ سوال رسول کے علاوہ اور کوئی سسر کر بھی نہیں سکتا. کسی کے اندر اتنی ہمت ہی نہیں ہے کہ کوئی پوچھ سکے کہ میرے بیٹے کو کیسا پایا. اب مولا کائنات فرما رہے ہیں کہ عبادت الہی میں بہترین مددگار میں نے پایا، فاطمہ کو بہترین مددگار پایا. اب آپ دیکھیں کہ فاطمہ مددگار ہے علی کی، علی کس کے مددگار ہیں؟ اب آپ رسول نے پوچھئے کہ یا رسول اللہ آپ نے اپنا سب سے بہترین مددگار کسے پایا؟ تو رسول فرمائیں گے کہ میں نے اپنا بہترین مددگار علی کو پایا. بھائی جنگ خندق ہو علی مددگار ہے، جنگ خیبر ہو علی مددگار ہے، جنگ حنین ہو علی مددگار ہے، جنگ خیبر ہو علی مددگار ہے. جتنی جنگیں ہیں تمام جنگوں میں علی مددگار ہے، تمام جنگوں میں علی مددگار ہے. تو جو رسول کا مددگار ہو اسے علی کہتے ہیں، جو علی کے مددگار ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں. چلو جو علی کی مددگار ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں. تو اب اگر کوئی انسان لائق فضیلت بننا چاہتا ہے تو یہ تو دیکھیں کہ اللہ کیا فرما رہا ہے، دوسرا رسول کیا فرما رہے ہیں. تو اب آپ دیکھیے کہ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ ہماری نیکیوں کی تعریف ہو جائے. اور جو چاہتا ہوں ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ ہماری نیکیوں کی تعریف ہو جائے کہ ہم نیک ہیں، ہماری نیکیاں قبول ہیں. تو ہر انسان رسول سے فرماتا ہے یا رسول اللہ آپ دیکھیے میرا یہ اعمال صحیح ہے کہ نہیں، میرا یہ کام صحیح ہے کہ نہیں، میں یہ کام صحیح کر رہا ہوں یا نہیں، میری یہ نیکی قبول ہو رہی ہے یا نہیں. رسول اسلام کا چہرہ دیکھ کے معلوم ہوتا ہے رسول کس سے خوش ہو رہے ہیں، کس سے ناراض ہو رہے ہیں، رسول کسے اپنے بندوں میں بیٹھا رہے ہیں، کسے اپنے بندوں سے اٹھا رہے ہیں. بھائی رسول کے چہرے کی کیفیت سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اعمال کون سا قبول ہو رہا ہے، کون سا نیک ہے، کون سا نیک نہیں ہے. تو لوگ پیش کرتے رہے لیکن ایک ذات ایسی ہے کہ جس کی نیکیوں کی رسول اسلام نے تعریف نہیں کی کہ اس کی نیکی ایسی ہے، بلکہ رسول اسلام نے فرمایا کہ اگر نیکیوں کو جسم میں اتارا جائے تو وہ فاطمہ کا جسم بنے گا. اگر نیکیوں کو جسم کے پیکر میں ڈھالا جائے تو وہ فاطمہ کا جسم بنے گا. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نیکیوں کو فاطمہ میں ڈھونڈو، اس کا مطلب یہ ہے کہ نیکیوں میں فاطمہ کو ڈھونڈو. میں جو نیکی بتا رہے ہو اس میں دیکھو کہ فاطمہ ہے یا نہیں. اگر فاطمہ ہے ان نیکیوں میں تو نیکیاں قبول ہے، اگر فاطمہ نہیں ہے تو نیکیاں قبول نہیں ہے. صلوات پڑھ دے. تو نیکیوں کے پیکر کو فاطمہ کہتے ہیں، نیکیوں کے پیکر کو فاطمہ کہتے ہیں. اب راوی آتے ہیں عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے کہ انہوں نے سوال کیا یا رسول اللہ میں حق کو پہچاننا چاہتا ہوں، میں حق کو دیکھنا چاہتا ہوں. رسول اسلام نے کہا کہ سامنے جو کمرہ ہے اس میں جاؤ، چلے جاؤ. عبداللہ ابن مسعود جاتے ہیں، جانے کے بعد دیکھا کہ وہاں علی موجود ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں معبود اس امت کے جتنے گنہگار ہیں تو جو واسطہ ہے تیرے رسول کا انہیں بخش دے. عبداللہ ابن مسعود نے دیکھا، دیکھنے کے بعد واپس آئے تو دیکھا آپ سجدے میں رسول ہیں اور رسول یہ دعا کر رہے ہیں بارہ اس امت کے جو گنہگار ہیں انہیں بخش دے تجھے علی کا واسطہ. اب جناب عبداللہ ابن مسعود بڑے پریشان ہو گئے اور بڑے حیران ہو گئے. عجب نے ختم مرتبت نے کہا اے عبداللہ ابن مسعود کیا تم ایمان لانے کے بعد دوبارہ کفر اختیار کر لو گے؟ تو جو چاہتا ہوں کیا تم ایمان لانے کے بعد دوبارہ کفر اختیار کر لو گے؟ بھائی انہوں نے دین کی کسی چیز کا انکار تو کیا نہیں، نہ نماز کا انکار کیا، نہ روزے کا انکار کیا، نہ حج کا انکار کیا، کسی شے کا انکار نہ کیا. پھر یہ رسول اسلام کیوں کہہ رہے ہیں کہ ایمان لانے
کے بعد کیا دوبارہ کفر اختیار کر لو گے؟ بھائی عبداللہ ابن مسعود جب گئے اور جب انہوں نے خیمے میں دیکھا کہ علی علیہ السلام دعا کر رہے ہیں بہرحال اس امت کے گنہگاروں کو بخش دے، تجھے تیرے رسول کا واسطہ، تو نے سمجھ میں آیا کہ ہاں علی رسول کو واسطہ بنا رہے ہیں. لیکن جب یہاں پر آ کر انہوں نے دیکھا کہ رسول علی کو واسطہ بنا رہے ہیں، اب یہاں پر انہیں شک پیدا ہوا. رسول اکرام نے بتا دیا کہ علی کی شان میں، علی کی عظمت میں، علی کی فضیلت میں اگر کوئی ذرہ برابر بھی شک کرے تو وہ کافر ہو جاتا ہے. صلوات پڑھے محمد. اب جو ہے عبداللہ ابن مسعود سے رسول اللہ نے فرمایا کہ جب کائنات میں کچھ نہ تھا، کائنات نہ تھی، کچھ بھی نہ تھا، اور اللہ نے جب ارادہ کیا تو اس نے سب سے پہلے میرے نور کو بنایا. اس وقت بنایا کہ جب کچھ نہ تھا، نہ ہوا تھی نہ ہوا لینے والے تھے، نہ غذا تھی نہ غذا لینے والے تھے، نہ یہ چرند تھے نہ یہ پرند تھے، نہ یہ ستارے تھے نہ ان کی روشنیاں تھی، نہ چاند تھی نہ چاند کی چاندنی تھی، نہ سورج تھے نہ سورج کی ضیاء تھی، نہ چرند تھے نہ پرند تھے، نہ عرش تھا نہ فرش تھا، نہ آسمان تھا نہ زمین تھی، نہ ملک تھے نہ فلک تھے نہ روح تھے، کچھ بھی موجود نہ تھا، صرف اور صرف وہ تھا. اور اس نے جب چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو اس نے میرے نور کو خلق کیا. سب سے پہلی مخلوق مجھے بنایا، اس نے اپنے نور سے مجھے خلق کیا، اور اس کے بعد اس نور کا اس نے ایک حصہ تقسیم کیا جس سے نور علی کو بنایا، اور اس کے بعد اس حصے نے دو حصے تقسیم کیے، اور اس نے ان حصوں سے ایک سے حسن کو بنایا، ایک سے حسین کو بنایا، اور پھر ان حصوں سے پروردگار عالم نے زمین کو بھی بنایا، آسمان کو بھی بنایا، چرند و پرند کو بھی بنائے، فرشتوں کو بھی بنائے، ملک کو بھی بنائے. اور رسول اسلام فرماتے ہیں کہ میرے نور سے اللہ نے عرش کو بنایا اور کرسی کو بنایا. یعنی اہل بیت کے نور سے کائنات خلق ہونے لگی. یہاں پر ابھی پانچویں نور کا ذکر نہیں ہوا. عجب نہیں کہ فرشتے خلق ہو گئے اور اندھیرا تھا چاروں طرف، اور وہ گریہ کرنے لگے معبود اندھیرا ہے روشنی دے، معبود اندھیرا ہے روشنی دے. پھر پروردگار عالم نے اپنے نور کے اعجاز سے نور فاطمہ کو خلق کیا. نور فاطمہ کا خلق ہونا تھا کہ عرش پر روشنی بکھر گئی، اور تمام عرش پر روشنی بکھرنی تھی کہ روشنی بکھر گئی، اور فرشتے تسبیح کرنے لگے. اور کہا کہ جب عبداللہ ابن مسعود نے پوچھا کہ جب آپ وہاں خلق ہوئے نور کی شکل میں تھے تو آپ کچھ تو کرتے رہے ہوں گے، کچھ تو کام کرتے رہے ہوں گے. تو آپ نے کہا کہ ہاں ہم کام کرتے تھے. کہا کیا کام کرتے تھے؟ کہا تسبیح و تحلیل پروردگار کرتے تھے. کہا سب سے پہلے کس نے پروردگار عالم کی تسبیح کی؟ کہا سب سے پہلے نور فاطمہ نے پروردگار عالم کی تسبیح کی. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. شہزادی نے سب سے پہلے تسبیح کی. شہزادی کو دیکھ کے ملک نے تسبیح پروردگار کرنا سیکھا. صلوات پڑھ دے بلکہ عرش پر بھی فرشتوں کو خدا کی جس نے معرفت کروائی وہ فاطمہ الزہرا ہے. اور امام حسن علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میری ماں میں نے دیکھا بارہا کوئی ایسی رات نہ گئی کہ میں نے دیکھا کہ خوب کڑکڑاتی ٹھنڈک تھی. ٹھنڈک ایسی کہ دانت بجنے لگے، دانت بجنے لگے، ایسی ٹھنڈک. اور میں نے دیکھا کہ میری ماں اٹھی، میری ماں نے وضو کیا اور نماز تہجد پڑھ رہی ہے اور دعائیں کر رہی ہے. دعاؤں کا سلسلہ جاری ہے. ایک ایک کا نام لے کے دعا کر رہی ہے، ایک ایک کا ذکر لے کے دعا کر رہی ہیں. آپ دیکھیں کبھی گمان نہ کریے گا کہ آپ اگر مجلسیں کر رہے ہیں، آپ اگر ماتم کر رہے ہیں، آپ اگر زیارت پہ جا رہے ہیں تو آپ اہل بیت کو کچھ دے رہے ہیں. نہیں، آپ اگر کچھ بھی کرتے ہیں تو اہل بیت اس سے 10 گنا بڑھا کے آپ کو واپس کر دیتے ہیں. اگر آپ زیارت پہ جا رہے ہیں تو پھر اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ آپ اہل بیت پہ احسان نہیں کر رہے ہیں بلکہ آپ پر احسان ہو جاتا ہے. جتنے وقت کے لیے آپ زیارت کے لیے جاتے ہیں اتنا وقت آپ کی زندگی میں شمار نہیں ہوتا، یعنی آپ کی زندگی سے مائنس نہیں ہوں گے اتنے دن.
اگر آپ کو مثال کے طور پہ 10 سال کی زندگی ملی ہے اور 10 دن آپ زیارت پہ رہے، تو یہ 10 دن جو آپ زیارت پہ رہے یہ آپ کی زندگی سے مائنس نہیں کیے جائیں گے، یعنی ان کا آپ کی زندگی میں شمار ہی نہیں ہوگا۔ آپ کے ہر ایک قدم قدم پر نیکیاں لکھ دی جاتی ہے، اور آپ جتنا خرچ کرتے ہیں اس سے زیادہ واپس مل جاتا ہے۔ تو آپ احسان کرنے والے نہیں ہیں ان کے اوپر، وہ آپ کے ذات پر احسان کرنے والے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایک ایک کا نام لے کے شہزادی دعا کر رہی ہیں، سب کے لیے، سب کے حق میں دعا کر رہی ہیں، بارہ الہ نے بخش دے، نے بخش دے، نے بخش دے۔ امام حسن علیہ السلام نے کہا کہ میں نے دیکھا یہاں تک کہ میری ماں کی عبادت مکمل ہوئی، میں نے کہا اماں آپ نے سب کے حق میں دعا کی، سب کا نام لے لے کے دعا کیا آپ نے، اور یہ ہر روز آپ کرتی ہیں سب کے لیے، یہاں تک کہ آپ نے پڑوسیوں کے لیے بھی دعا کیا، لیکن آپ نے نہ اپنے بچوں کے لیے دعا کیا نہ اپنے شوہر کے لیے دعا کیا۔ شہزادی نے کہا بیٹا انہیں زیادہ دعاؤں کی ضرورت ہے، اس لیے میں نے ان کے حق میں دعا کیا۔ اب آپ ایک بات بتائیں کہ جو بیوی اپنے چاہنے والوں کو یا مسلمان کو دعاؤں میں فراموش نہ کرے، جن کے حق میں دعا کرے، تو آپ بتائیے کہ ان مسلمانوں کو کیا چاہیے تھا کہ فاطمہ کا کتنا احترام کرتے، فاطمہ کی عظمتوں کا کتنا خیال کرتے، لیکن ان مسلمانوں نے فاطمہ کی عزت کا، احترام کا کچھ خیال نہ کیا۔ آگ لکڑی لے کر جمع ہو گئے، شہزادی پہ اس قدر تشدد اٹھایا گیا، اس قدر ظلم اٹھایا گیا جس کی انتہا نہ تھی۔ شہزادی جب اپنے بابا پر گریہ کرنا چاہتی تھی تو لوگ یا کہتے تھے یا علی آپ فاطمہ سے کہیں یا دن میں روئیں یا رات میں رویا کریں، کیونکہ ہمیں دقت ہوتی ہے۔ ایک عالم دین کا جملہ ہے، انہوں نے کہا کہ ایک بیوی کہ جس کی 3 پسلیاں ٹوٹ گئی ہوں، جسے سانس لینے میں بھی اذیت ہوتی ہو، وہ کتنی دیر روتی رہی ہوگی کہ ان مدینے والوں کو دقت ہونے لگی تھی، اذیت ہونے لگی تھی۔ ہاں تو شہزادی واقعی اس طریقے سے گریہ کرتی تھی، وجہ یہ ہے کہ شہزادی جب گریہ کرتی تھی تو آپ کی گریہ میں اتنا درد ہوتا تھا کہ مدینے کے جو اجنہ تھے وہ بھی آپ کے ساتھ آواز ملا کے گریہ کرنے لگتے تھے، اور آواز گریہ پھر اتنی بلند ہو جاتی تھی کہ چاہے وہ پہاڑ ہو یا زمین ہو یا دیواریں ہو، سب گریہ کرنے لگتے تھے کہ جس سے مدینے والوں کو تکلیف ہوتی تھی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب لوگ آئے ہیں، آنے کے بعد لوگوں نے کہا یا علی آپ فاطمہ سے کہیں یا دن کو رویا کریں یا رات کو رویا کریں، تو مولا کائنات نے کچھ نہ بولا، مولا کائنات نے بیت الحزن بنا دیا ہے۔ اور کہا شہزادے جب بھی آپ کو اپنے بابا پر گریہ کرنا ہو، جب بھی عشق بہانا ہو تو آپ جا کے یہاں بیت الحزن میں گریہ کر لیا کریں۔ شہزادی جاتی تھی اپنے بچوں کو لے کے اور گریہ کرتی تھی، بابا میں کیا بتاؤں آپ کے بعد کیا کیا ہوا تمہاری بیٹی فاطمہ کے ساتھ، اے بابا جس کے احترام میں آپ کھڑے ہو جایا کرتے تھے وہی آپ کی بیٹی دربار میں کھڑی رہی لیکن جھٹلایا گیا، اے بابا جسے آپ صدیقہ کہتے تھے اس سے گواہ مانگا گیا، اے بابا علی کا حق چھینا گیا، علی پر ظلم آیا گیا، علی کے بازو باندھے گئے، علی کو کھینچ کے لایا گیا، اے بابا میرے بچوں کی حالت دیکھو۔ شہزادی گریہ کیا کرتی تھی، لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ ایک روز گریہ کرنے گئی ہے تو ان ملعونوں نے اس درخت کو بھی کاٹ دیا کہ جس درخت کے نیچے گریہ کرتی تھی۔ شہزادی کہتی ہے بابا دیکھ رہے ہو ظلم کی انتہا، پہلے مجھے رونے نہ دیا جاتا تھا، اب میں جس درخت کے نیچے گریہ کرتی تھی وہ درخت بھی کاٹ دیا گیا، بابا تیری زہرا بڑی مظلوم ہو گئی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نظم بقضائہ و تسلیما لامرہ، برکات جو واسطہ محمد وال محمد کا ہم سب کی اس قلیل کی عبادت قبول فرما، برکات جو واسطہ محمد وال محمد کا جہاں جہاں مشیان حاضر قرار ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، جو مقروض ان کا قرض ہے ادا فرما، جو پریشان حال ان کی پریشانی کو حل فرما، برکات مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔